بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کو پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک اور بدبخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری کو، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پرورش میں رہے، وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کا کچھ بھی نہیں نفع دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متوقف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کو سونے چاندی کے زیورات مانگ کر پگھلایا، اور اس کو ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی: اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہم لوگوں کے پاس آ گیا اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر پر سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے: موسیٰ کے بعد اس قوم اپنے زیوروں اور ایک بچڑا بنا بیٹھی، جن بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ جب 40 دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے: کیوں تم ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روک سکے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کرنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کہا: اے میرے مائیں جا قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو پھر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا: جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کرے۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائے، اور سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طرف کریں۔ یہ دعا مانگنے کے بعد بچڑا پوجنے والوں کے گناہ
معاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ دیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کی مت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنے ضد پر بالکل اڑ گئے، ہم کو آپ کا خدا دیدار کرائیں گے ورنہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ خداوند عالم نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنا مطالبہ پہ اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کیا۔ اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس کو ایسی ایک خوفناک چیخ ماری کہ خوف و حرج سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔